دین اور مذہب کا فرق تو یوں سمجھیے کہ مذہب جو ہے دنیا کا جو عام تصور ہے، ویسے لفظ مذہب نہ قرآن میں آیا نہ حدیث میں آیا. اسلام کے لیے لفظ مذہب قرآن اور حدیث میں نہیں ہے. اور ہمارے اسلاف میں بھی مذہب کا لفظ بولتے تھے جو فقہی مسلک ہے، مذہب حنفی، جسے آپ مسلک حنفی بھی کہتے ہیں. فقہ حنفی، مسلک حنفی، مذہب حنفی، مذہب شافعی، مذہب مالکی، مذہب حنبلی، مذہب جعفری. تو یہ جو فقہ ہیں ان کے اعتبار سے مذہب ہوتا تھا. لیکن اسلام قرآن مجید اور حدیث میں دین کی حیثیت سے آیا ہے. دین کہتے ہیں مکمل نظام زندگی کو جو انسان کی انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی دونوں کو کور کرے. مذہب جو ہے وہ صرف انفرادی معاملات کو کور کرتا ہے. آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ آپ ایک خدا کو مانتے ہیں، 100 کو مانتے ہیں، کسی کو نہیں مانتے. آپ پوجتے کسے ہیں؟ بتوں کو پوجتے ہیں، درختوں کو پوجتے ہیں، سانپوں کو پوجتے ہیں، یا یہ ہے کہ ایک اندیکھے خدا کو، انویزیبل اللہ جو ہے اس کو پوجتے ہیں. اسی طریقے سے کچھ رسومات ہوتی ہیں. رسومات یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوگا تو کیا کریں گے، عیسائی بیپٹائز کرائے گا، مسلمان عقیقہ کرائیں گے. اسی طریقے سے کوئی فوت ہوگا تو کیا کریں گے، کوئی جلا دیتا ہے لاش کو، کوئی جو ہے دفنا دیتا ہے. یہ چیزیں جو ہیں یہ انسان کی، اسی طرح پرائیویٹ جو ہے پرسنل لا میں شادی بیاہ کا معاملہ ہے، وراثت کے معاملات ہیں. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو مذہب کے اندر آتی ہیں. تو اسلام میں مذہب بھی ہے، اس کے ساتھ ہی اس کے اندر ایک سیاسی نظام ہے، معاشی نظام ہے. اب اس نے سود کو حرام قرار دیا ہے، شراب کو حرام قرار دیا ہے، جوئے کو حرام قرار دیا ہے، فحاشی کو حرام قرار دیا ہے، منشیات کو حرام قرار دیا ہے. اس ذریعے سے آمدنی کرنا حرام ہو جائے گا، ممنوع ہو جائے گا. اس کا نظام بنانا پڑے گا. ہر شہری کی بنیادی ضروریات فراہم کرنے کے لیے زکوٰۃ کا نظام نافذ کرنا پڑے گا. کوئی غریب جو ہے وہ بھوک کی وجہ سے خودکشی نہ کرے، وہ جو ہے خام خواہ اپنے اور اپنے بچوں کو ہلاک نہ کر لے، بلکہ یہ کہ اگر اس کے پاس جاب نہیں ہے تو اب وہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو بنیادی ضروریات فراہم کرے. اور یہ دنیا میں آج کل بہت سے مغربی ممالک کے اندر یہ نظام چل رہا ہے. سوشل سیکورٹی اسکینڈینیوین کنٹریز سب سے ٹاپ پر ہیں، پھر برطانیہ آتا ہے، امریکہ سب سے پیچھے ہے، لیکن وہاں پر بھی یہ نظام موجود ہے. تو اس حوالے سے سیاسی نظام ہے، قانون فوجداری ہے، قانون دیوانی ہے. یہ سارے قوانین جو ہیں یہ نافذ کیے جائیں گے اس مذہب کے ساتھ تو یہ دین بنے گا. تو ان دو چیزوں میں یہ بنیادی فرق ہے. دین نظام کو کہتے ہیں کسی ایک ہستی کی اطاعت پر مبنی نظام. بادشاہت کیا ہے؟ وہ دین کیا ہے؟ دین الملک، بادشاہ کا دین، کہ ملک کا اختیار ہے سارا. جو وہ کہہ دے گا وہ قانون بن جائے گا، جس چیز کا حکم دے دے گا اس پر عمل کیا جائے گا. بادشاہ ہے وہ. یہ دین الملک ہے جس کا سورہ یوسف میں تذکرہ آیا ہے، ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک. حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روکنا چاہتے تھے، لیکن ان کے پاس اختیار نہیں تھا. وہ باہر سے آئے ہوئے کو روک نہیں سکتے تھے. لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک ہیلا بنایا، انہیں حکم دیا کہ اس طریقے سے تم عمل کرو. وہ ہیلا تھا لیکن اس میں گویا کہ اللہ کی طرف سے تھا، اللہ کے نبی کر رہے تھے، لہذا اس کے اندر کوئی اعتراض کی بات نہیں اور کسی کو کوئی نقصان پہنچ نہیں رہا تھا. تو اس حوالے سے وہ دین الملک تھا. دین اللہ کیا ہے؟ اللہ کو حاکم مطلق مان کر اسی کے احکام کے مطابق سارا نظام زندگی جو ہے انفرادی بھی اور اجتماعی بھی یہ اس کے تحت ہو جائے. یہ دین اللہ ہوگا. تو یہ فرق ہے دین اور مذہب کے اندر. آج کل کی دنیا میں کیا معاملہ چل رہا ہے؟ سیکولرزم کسے کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ مذہب کے اعتبار سے سارے مذاہب کو ایکوی سٹیٹس، برابر کا درجہ رکھو، بالکل، اور جو چاہے جو مذہب چاہے وہ اختیار کر لے. لیکن جو سینٹر ہے ہماری اجتماعی زندگی کا، سیاسیات، معاشیات، سماجیات، ان کے اوپر کسی مذہب کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا. تو 100 مذہب بھی ایک جگہ رہ سکتے ہیں، دین دو نہیں رہ سکتے. دین تو ایک ہی رہے گا. یا تو یہ مرکز کے اندر نظام اللہ کا ہوگا تو وہ اللہ کا دین ہے، بادشاہ کا ہوگا تو بادشاہ کا دین ہے، جمہور کا ہوگا تو جمہور کا دین ہے. جمہوریت جسے ہم کہتے ہیں وہ دین جمہور ہے. اختیار جو ہے وہ جمہور کے ہاتھ میں ہے، وہ اپنے نمائندے چنیں گے اور جو چاہیں گے قانون بنا دیں گے. اس حوالے سے وہ دین جمہور ہے. تو دین دو نہیں ہو سکتے، یا اللہ کا دین ہوگا یا دین الملک ہوگا یا دین جمہور ہوگا. ان میں سے ایک ہوگا، دو نہیں ہو سکتے. مذاہب 100 بھی ہو سکتے ہیں. آج امریکہ میں آپ کو معلوم ہے کرسچینٹی بہت بڑا مذہب ہے ان کا. اس میں بھی پھر بہت سی شاخیں ہیں. کیتھولکس ہیں وہ کم ہیں وہاں، پروٹیسٹنٹس زیادہ ہیں، تو ان کے بھی بے شمار شاخیں ہیں. اور سب کو اجازت ہے، اپنا اپنا چرچ علیحدہ بنا لیتے ہیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ اپنا کام چلاتے ہیں. پھر مسلمان وہاں گئے، انہوں نے مسجدیں بنا لی، وہاں انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا.
ہندو وہاں گئے انہوں نے ٹیمپل بنا لیے، کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا. سکھ وہاں گئے گردوارے بنا لیے. اور یہودی تو وہاں پر ہیں ہی بہت اہم پوزیشن کے اندر، انہوں نے جو ہے سینیگاگس بنائے، سلوتا کہلاتے ہیں اس کو. تو یہ آزادی ہے سب کو. آج دنیا کا اصول یہ ہے کہ مذہب کی آزادی ہر فرد کو حاصل ہے، لیکن نظام اجتماعی جو ہے وہ کسی ایک اصول کے تحت طے ہوگا. اور جدید اصول یہ ہے کہ انسان خود حاکم ہے اور وہ اپنا لیے قانون خود بنا سکتا ہے اپنے نمائندوں کے ذریعے سے. یہ ہے سیکولرزم. آج پوری دنیا کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ اسی نظام کے تحت قانون جو ہے بن رہا ہے. مردوں کی شادی، دو مردوں کی شادی ہو رہی ہے، باقاعدہ رجسٹر ہو رہی ہے. ایک مرد شوہر ہے، دوسرا مرد ہی بیوی ہے. لیگلی جو بھی حقوق ان کے قانون میں ہیں بیوی اور شوہر کے، وہ ان کو حاصل ہوں گے. جو مرد مانا گیا ہے شوہر، اسے وہ حق حاصل ہوگا، اور جس مرد کو بیوی مانا گیا اسے بیوی کے سارے حقوق حاصل ہوں گے. لیکن ظاہر بات ہے کہ دو مرد، یہ خلاف فطرت، قدرت کے خلاف اور نظام فطرت کے خلاف بغاوت ہے. لیکن ہو رہا ہے کیوں؟ کہ حاکم ہم خود ہیں، ہم جو چاہیں گے قانون بنا دیں گے. تو دین اللہ، دین الملک، دین جمہور، یہ تین الفاظ ذہن میں اچھی طرح راسخ کر لیجیے. اور دین ایک ہی ہو سکتا ہے، دو نہیں ہو سکتے. اگر دین جمہور ہے تو دین اللہ نہیں ہو سکتا، اگر دین ملک ہے تو دین اللہ نہیں ہو سکتا، اور اگر دین اللہ ہے تو ان دونوں میں سے کوئی نہیں ہو سکتے. لیکن مذہب جو ہے وہ آپ کے سینکڑوں ہو سکتے. اب یہی چیز ہمارے ہاں ایک دوسرے رنگ پر آ جائے گی. جہاں تک کسی اسلامی ریاست کا اجتماعی قوانین ہوں گے، پبلک لا، وہ ظاہر بات ہے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ فقہ حنفی بھی اس میں شامل ہو اور فقہ شافعی بھی ہو، ان کی تو علیحدہ علیحدہ اس کے اندر موجود ہے. تو پرسنل لا میں آپ فقہ حنفی کو فالو کریں، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے. آپ فقہ شافعی کو فالو کریں، کوئی حرج نہیں. آپ فقہ مالکی کی، آپ فقہ جعفری کو فالو کریں، آپ فقہ حنبلی کو، فقہ ظاہری کو، بہت سے فقہ ہیں اور بھی. ہم تو چار سے صرف واقف ہیں نا اہل سنت. حنفی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، لیکن اور بھی فقہ ظاہری ہے. جو اسی طریقے سے یہ جو خوارج ہوتے تھے ان کا بھی ایک فرقہ جو ہے عباضیہ موجود ہے عمان کے اندر، اور اس کے اندر جو ہے ان کی فقہ علیحدہ ہے. تو فقہ علیحدہ ہو سکتی ہے، لیکن دین جو مرکز کے اندر آئے گا وہ ظاہر بات ہے کہ کوئی علیحدہ علیحدہ تو نہیں ہو سکتا، وہ تو ایک ہی ہوگا، وہ کتاب اور سنت کے مطابق ہوگا. ہم یہ ضرور دیکھ لیں گے فقہ حنفی میں اس کی کیا رائے ہے، فقہ مالکی میں کیا رائے ہے. ہمارے لیے دونوں قیمتی آ رہا ہے، غور کریں گے، سوچیں گے ان میں سے کون سی جو ہے آج کل کی مصلحتوں کے تحت زیادہ مناسب ہوگی، اختیار کر لیں. تو وہاں کسی فقہ کو معین نہیں کیا جائے گا، بلکہ کتاب و سنت، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ نظام ہوگا آج کا ہمارے ہاں. باقی دنیا میں کیا ہے کہ مذہب میں آپ آزاد، اور مرکزی نظام صرف عوام کے نمائندوں کے چلانے سے جس طرح وہ چاہیں گے چلائیں گے. دوسرا سوال کیا تھا آپ کا؟ جی شاعری. جی ہاں، دیکھیے شاعری کے بارے میں ایسا ہے کہ قرآن مجید میں عام طور پر شعراء کی مذمت کی گئی ہے. اس کا ایک خاص پس منظر ہے. عربوں میں شاعری کا بہت ذوق تھا اور شعراء کی بہت قدر و منزلت ہوتی تھی. چنانچہ ہر سال جو ان کا میلہ لگتا تھا اس میں تمام شعراء آ کے اپنے قصیدے پیش کرتے تھے، اور جس کا قصیدہ سب سے اچھا ہوتا تھا پھر اس کو جو ہے وہ قرار دے دیا جاتا تھا کہ یہ جو ہے اس سال کا شاعر یہ ہے، اور اس کا قصیدہ خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لٹکا دیا جاتا تھا پردے کے ساتھ، اور تمام شعراء مل کر اس شاعر کو، بڑے شاعر کو سجدہ کرتے تھے. گویا کہ وہ ایک اعلان تھا اس کا کہ ہم نے تمہاری عظمت کو مان لیا ہے. تو یہ جو پس منظر تھا شاعری کا، اور ظاہر ہے شاعری کے اندر زمین و آسمان کے خلابے ملائے جاتے ہیں، انتہائی باتیں کی جاتی ہیں، بہت سی باتیں جو ہے، اور ابھی ایک بات کہہ رہے ہیں کل کوئی اور دوسری بات کہہ دیں گے. لہذا شاعری جو ہے ایک بطور ایک ہدایت کی سورس کے اس کی نفی ہے. وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ. یہ ان کی صفات ہے عام طور پر. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. ہاں اس میں استثناء ہوگا، وہ شاعر جو ایمان رکھتے ہوں، یقین رکھتے ہوں، دل میں نور ایمان ہے، اس کے حوالے سے وہ شاعری کو ذریعہ بنا رہے ہیں لوگوں تک اپنے دین کے پیغام کو پہنچانے کا، وہ مستثنیٰ ہو جائیں گے. تو ہر چیز کے ساتھ آپ کو معلوم ہے دنیا میں ایک اصول ہے، ایکسیپشنز پروو دی رول. ایکسیپشنز کے ذریعے سے تو جو رول ہوتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے، اس کو اور اثبات ہو جاتا ہے اس کا. تو ایکسیپشنز ہیں، لیکن عام طور پر شعراء کے بارے میں وہی باتیں صحیح ہیں کہ جو قرآن نے کہی.